دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کے لیے، قرآن و سنت کی تعلیمات لوگوں تک پہنچانے کے لیے ایک جماعت ہونی چاہیے جو آرگنائز طریقے سے یہ کام کرے. لیکن اس جماعت کا یہ کام نہیں ہونا چاہیے جو ہماری جماعت میں آ گیا وہ ہدایت پہ ہے، جو چھوڑ دے وہ گمراہ ہو گیا. باقی ہماری جو مذہبی جماعتوں نے اس آیت کا غلط رزلٹ نکالا اور اپنے جماعت کے امیر کی بیعت کو واجب قرار دے دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا کہ قرآن پاک کی آیت سے لوگوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جماعتیں بنانی چاہیے، تو لوگوں نے جماعتیں بنانی شروع کر دیں، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو ہماری جماعت میں آ گیا وہ ہدایت پر ہے، جو ہماری جماعت میں نہیں وہ ہدایت پر نہیں ہے. اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے امیر کی بیعت کرنا واجب ہے. الامان والحفیظ یہ کوئی بھی نہیں کہتا. جتنی بھی جماعتیں وہ یہ نہیں کہتے کہ جناب اگر کوئی ہماری جماعت میں آ گیا تو ہدایت پر ہے، اگر ہماری جماعت میں نہیں ہے تو ہدایت پر نہیں ہے. آپ لے لیں دعوت اسلامی کو، وہ یہ نہیں کہتے کہ جناب جو دعوت اسلامی میں آ گیا وہ ہدایت پر ہے، جو دعوت اسلامی میں نہیں وہ ہدایت پر نہیں ہے. وہ تو یہ نہیں کہتے. اسی طرح جتنی بھی جماعتیں وہ یہ نہیں کہتی. پتہ نہیں مرزا صاحب کو کس نے یہ گھٹی دی ہے کہ جب یہ پیدا ہوا تھا کسی جھوٹے آدمی نے اس کو کچھ جھوٹا کھلایا تھا کہ ہر بات پہ اس نے جھوٹ بولنا ہوتا ہے اور فرقہ واریت کو ہوا دینی ہوتی ہے. ہم نے اس کے 100 جھوٹ دکھائے ہیں، اس کے علاوہ ہم نے اس کی کلا بازیاں دکھائیں، اپنے آپ کو جھوٹا کیسے کرتا ہے. اور کسی بندے نے آج تک یہ نہیں کہا کہ بیعت کرنا واجب ہے. یہ خواہ مخواہ جھوٹ پھیلاتا ہے اور فرقہ واریت کو ہوا دیتا ہے. نعرہ تو یہ لگاتا ہے کہ میرا کوئی فرقہ نہیں ہے، لیکن سب سے زیادہ فرقہ واریت یہ کرتا ہے. قرآن پاک کی آپ تفسیر پڑھا رہے ہیں، اس میں آپ فرقہ واریت کر رہے ہیں، جماعتوں کے پر جھوٹ بول رہے ہیں، اور بیعت پر ایسی بات کر رہے ہیں جو کوئی بھی نہیں کہتا. اپنے ماننے والوں کو کس طرح یہ گمراہ کر رہا ہے. بیعت لینا یہ کسی کے نزدیک بھی فرض واجب نہیں ہے. جو لیتے ہیں بھی وہ مستحب سمجھتے ہیں کہ ہاں لے لیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی گناہ نہیں ہے. اور ان کے پاس دلائل ہیں، بخاری شریف میں احادیث ہیں، مسلم شریف میں احادیث ہیں، قرآن پاک میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت لی ہے، نیکی کے کام پر بیعت لی ہے. بخاری میں حدیث نمبر ہے 57. حضرت جریر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت لی. نماز قائم کرنی ہے، روزہ رکھنا ہے، نیک کام کرنا ہے. اسی طرح ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ میں کثیر تعداد میں احادیث ہے کہ آپ علیہ السلام نے نیکی کے کام پر بیعت لی. تو یہ جو علماء یا فقہا یا پیر حضرات بیعت لیتے ہیں، یہ ان احادیث کو لے کے کہ لوگوں کو قریب کرنا ہے، ان کو نیکی کا حکم دینا ہے، تو وہ بیعت لیتے ہیں. کوئی فرض واجب کوئی بھی نہیں کہتا. اور جہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک امیر کی آپ نے بیعت کرنی ہے، دوسرا بیعت کے لیے اٹھے تو اس کو قتل کرنا ہے، وہ خلافت کے بارے میں ہے. تو کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ جناب میں خلیفہ ہوں اور میری بیعت کرو. یہ سارا یہ جھوٹ بولتا ہے. اب اس کو جو پکڑا گیا تھا، آپ کے علم میں ہوگا، اس کو جیل بھی جانا پڑا. اس نے ایک جھوٹ بولا تھا، اس جھوٹ پر اس کو جیل جانا پڑا اور جیل کی ہوا کھا کے آیا. پولیس والے اس کو پکڑ کے لے گئے تھے. وہ جھوٹ کیا تھا ذرا دیکھیے. کا امام کوئی نہیں، اس کا امام شیطان ہوتا ہے، اور آپ کا بھی کوئی امام نہیں ہے. امام احمد بریلوی صاحب المتوفی 1340 ہجری نے کتاب لکھی ہے بیت و خلافت، اور انہوں نے اسی سوال کے جواب میں وہ کتاب لکھی. اتنی سی ہے. میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے پیری مریدی کی شرعی حیثیت، اس میں نے اس کتاب کا تعارف کروایا تھا. انہوں نے یہ بتایا کہ ایک ہوتی ہے بیت طریقت اور ایک ہوتی ہے بیت خلافت. بیت خلافت جو ہے نا وہ تو ہے واجب جب خلافت قائم ہو، اور وہی بیت جو اتار کے پھینکتا ہے وہ اپنے جس کو کہتے ہیں وہ اسلام کا وہ اتار کے اس نے پھینک دیا. اور وہ ساری حدیثیں جو بخاری مسلم میں آئی ہیں وہ بیت خلافت کے بارے میں. بیت طریقت وہ نہیں ہے. بیت طریقت تو صوفیاء کی ایجاد ہے، انہوں نے اپنے ایک معاملات چلانے کے لیے چلا دی. کیڑی بیعت تواتر آ گیا جی؟ بیعت کے اوپر جس بیعت کے اوپر اجماع ہے ابو بکر، عمر، عثمان و علی خلیفۃ المسلمین دی بیعت ہے. اور بخاری مسلم حدیث ہے جب ایک کی بیعت کر لے اور کوئی دوسرا بندہ بیعت لے اس کو قتل کر دو. تو جب تک پوری دنیا کے پیر قتل نہیں ہو جاتے اور ایک پیر باقی نہیں رہ جاتا تو اس پیر ہم اس بیعت کو مانتے ہی نہیں. قتل کریں. پہلے پاکستان ہی 7100 قتل ہو جان گے جے. بیعت جس کے اوپر اجماع ہے اس میں الفاظ ہیں. دیکھیں آپ جب دلیل ان حدیثوں سے لے رہے ہیں، پھر بات وہی ہوگی کہ جب ایک کی بیعت ہو جائے دوسرے کی جائے تو قتل کر دیا جائے. سارے مارو، پاکستانی صفائی کرو. یعنی قادری تو ایک نکالے نا، الیاس قادری اور طاہر قادری، ان دونوں میں سے ایک کو تو شہید ہونا چاہیے. میں قتل نہیں کہتا، کیونکہ الیاس قادری صاحب اپنے لیے بھی کہتے ہیں اگر مجھے کوئی شہید کر دے تو میں نے معاف کیا. قتل کا لفظ نہیں بولتے، شہید کا لفظ بولتے ہیں. تو ان دونوں میں ویسے تھوڑی آپ زیادتی کریں گے، یہ ایسی بات نہ کریں. کیا یہ تھوڑی زیادتی والی بات. کیا زیادتی والی بات ہے؟ مطلب یہ تو ایسی خام خواہ
یعنی وہ ہے نا کہ نہیں، اور جب آپ دلیل قرآن و سنت سے لے رہے ہیں تو میں منوان پوری حدیثیں وہ اس پہ لگاؤں گا نا. ٹھیک ہے بس آپ نے ٹھیک ہے نا، میں نہیں موقع میں اپنی روح راضی کروں گا. جی دوست، آپ نے دیکھا اس نے پہلے کلپ میں یہ کہا کہ جناب امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خلافت کے بارے میں وہ تمام احادیث ہیں کہ اگر ایک خلیفہ بیعت لے اور دوسرا اٹھے تو اس کو قتل کر دو. تو اس نے کہا کہ یہ خلافت کے بارے میں اور پیروں کے بارے میں تو ہے ہی نہیں، صوفیہ نے اپنی طرف سے نکالی ہے. یہ بھی اس نے جھوٹ بولا، کیونکہ جھوٹ بولنا اس کی عادت ہے، جس طرح میں نے پہلے احادیث آپ کو بتائی. اور سورہ ممتحنہ کا ترجمہ پڑھ لیں، دوسرا رکوع اس کے اینڈ پہ آپ علیہ السلام کے بارے میں کیا حکم ہے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کس طرح بیعت لیا کرتے تھے. تو یہ تو اس ہو گیا اس کا جھوٹ. دوسرا جو یہ حکم ہے یہ خلافت کے بارے میں ہے، اور بعد میں دیکھیں پہلے یہ اس نے بتایا اور بعد میں کیا کہہ رہا ہے ان پیروں کو قتل کر دو کہ یہ قرآن و سنت سے دلائل لیتے. جو ہمارے دلائل ہیں استحبابی دلائل ہیں، وہ احادیث وہ قرآن پاک کی آیات جس میں نیکی پر اچھے کام پر بیعت لی جاتی ہے وہ ہیں. یہ کوئی بھی خلافت والی بات تو کرتا ہی نہیں ہے. تو یہ بات اس نے کی تھی اور اس کو جو ہے وہ پولیس والے لے گئے تھے، اس پر پرچہ ہوا تھا اور بعد میں اس نے کئی جھوٹ بولے. اس پر ہم نے کافی ساری ویڈیوز بنائی تھیں، دوستوں کو دکھایا تھا کہ کس طرح یہ جھوٹ بولا. کہتا میرے ویڈیو کلپ کاٹ کے دکھاتے. جناب آپ کس طرح دھمکی دے رہے ہیں؟ آپ کے سامنے جو بندہ بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے ایسی بات نہ کریں، آپ جو ہے وہ قتل اور دہشت گردی پر لوگوں کو ابھار رہے ہیں. تو یہی ہے، آپ دیکھیں یہ قتل پر ابھارتا ہے لوگوں کو، دہشت گردی پر ابھارتا ہے لوگوں کو، فرقہ واریت کرتا ہے. یہ جتنی بھی فرقہ واریت اس کے اندر ہے شاید کسی اور بندے کے اندر نہ ہو. تو آپ کو بتانا مقصود یہ کہ آپ کو گمراہ کر رہا ہے، قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ کے گمراہ کر رہا ہے، تفسیر پڑھ کے گمراہ کر رہا ہے، اور لوگوں کو یہ سکھاتا ہے کہ جناب میرا کسی فرقے سے تعلق نہیں. اور سامنے لکھا ہوتا ہے اہل سنت. بھائی آپ اہل سنت فرقے سے آپ تعلق رکھنے کے لیے آپ نے علامت لگائی ہوئی ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا کسی فرقے سے تعلق نہیں ہے. فرقہ واریت پہ لعنت، وہ ساری لعنتیں جو آپ خود بھیج رہے ہیں بقول آپ کے، وہ آپ پر پڑ رہی ہیں. تو فرقہ واریت آپ کس سے کہتے ہیں؟ یہی فرقہ واریت ہے کہ آپ تبلیغ کریں، آپ کسی کا نام نہ لیں، کسی کے خلاف نہ بولیں. اور سب سے بڑی فرقہ واریت یہ کر رہا ہوتا ہے. سب سے زیادہ فرقہ واریت اگر دنیا میں کسی نے کی ہے اس وقت یہ بندہ ہے. اتنا بڑا جھوٹا ہے کہ فرقہ واریت پہ لعنت بھی بھیجتا ہے اور خود یہ کام کر رہا ہوتا ہے. آپ قرآن پاک کی تفسیر پڑھا رہے ہیں اور آپ بیچ میں جھوٹ بول رہے ہیں کہ جناب علی بیعت کو واجب قرار دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جو ہماری جماعت میں آ گیا وہ ہدایت پر ہے، جو ہماری جماعت میں نہیں آیا وہ گمراہ ہے. کوئی بھی نہیں کہتا. جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو.